تو کیا حافظ عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں جائیں گے۔ اب سب شاہ صاحب نے اس طرح گفتگو کا بڑا خوبصورت ایک پہلو بیان کر دیا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ تصوف ہو، یہ تزکیہ نفس ہو، یہ اللہ کی بندگی کا نام ہے اصل میں، اور یہ وہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اسی چیز کا مصداق ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں تو ایسے ہیں انسان کی روحانیت سے وابستہ ہیں، لیکن اگر آج کے نوجوان کی بات کی جائے، آج کی یوتھ کی بات کی جائے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ ہم، کیونکہ اللہ کو جوانی کی عبادت جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے، تو حضرت جنید بغدادی 18 سال کے تو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، تو آج کا نوجوان جو ہے وہ روحانی سے کس قدر دور ہو چکا ہے؟ ہم تو اپنے فرضی نوازیں جو ہیں وہ بھی پوری پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم رخصت ڈھونڈتے ہیں اس میں، تو نوجوان کو روحانیت کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ، اور علامہ صاحب نے جو تمہید اور گفتگو باندھ دی اس کے بعد میرا خیال ہے اللہ کو شکر ڈاکٹر صاحب، گنجائش نہیں ہے، مطلب دل یقین کرے کہ لبریز ہو گیا اس وقت۔ بالکل۔ دیکھیں آپ نے جو بات پوچھی، میں ہمیشہ یہ بات ڈاکٹر صاحب کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو وجود ہے وہ جسم اور روح دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اللہ رب العزت نے روح کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف کی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّي۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں، یا تو میرے جسم کے ایٹریبیوٹس مجھ پہ غالب آئیں گے، یعنی مٹی کے، بے شک، یا میری روح کے ایٹریبیوٹس مجھ پہ غالب آئیں گے۔ ٹھیک۔ سو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے کس کو پرائیورٹی دینی ہے۔ جو بات آپ نے پوچھی، ہمارے نوجوانوں کو اس راہ پہ لانے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمیں بھی ایسے بڑوں کی صحبت میسر آئے جیسی ان بڑوں کو میسر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں جنید بغدادی جس ماحول میں آنکھ کھول رہے ہیں، پھر ہم اس ماحول کو بھی تو سائڈ پہ نہیں نہ کر سکتے۔ بالکل ایسے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم یہ بھول جائیں کہ جنید بغدادی کے بڑے کون تھے، وہ بہت بڑے تھے۔ بالکل۔ تو اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو آج اللہ رب العزت کی محبت کا درس دینا ہے، یا ان سے قریب کرنا ہے، یا آسان لفظ میں آپ کہہ لیں کہ اللہ کا عشق ہے، بے شک، اپنے خالق کی محبت میں اس قدر ڈوب جانا کہ آپ کو سوائے اس کے نظر ہی کوئی نہ سبحان اللہ، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد تو وہ ہیں کہ جو ان کا دل کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سورہ الکہف میں فرماتی ہے ولا تطع، ان لوگوں کی تو آپ نے اتباع نہیں کرنی جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اور پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو لوگ ذکر رحمان سے اعراض برتتے ہیں ہم ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے جو دوری ہے وہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، وہ شیطان کو مسلط کرنے کا ایک لازمی دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي، اللہ اکبر، صوفی برکت علی صاحب کا میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ فرمایا کرتے تھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے نوجوان تو کیوں نہیں سمجھتا ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ ہے، اللہ فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، یہ تھوڑا ہے کہ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تیرا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو یہ بتانا پڑے گا، جس طرح میں اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ نے بہت سنا ہے کہ اللہ سخت ہے، یہ بھی تو دیکھو وہ آپ سے پیار کتنا سبحان اللہ۔ وہ اپنا پروڈکٹ آپ کو بتاتے ہوئے وہ کہتا ہے ثم خلقت بیدی، تو وہ ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، سبحان اللہ، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں میں بخاری جو انہوں نے بھی بات کی طرف توجہ دلائی، میں بخاری مسلم کی اس حدیث کی طرف آؤں گا جو حدیث قدسی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ دیکھیں اب تو سائنس بھی سر یہ بات کہتی ہے کہ میری باڈی کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہو سکتی چارج وائز، ٹھیک، آئدر آئی ول بی پازیٹیولی چارج اور آئی ول بی نیگیٹیولی چارج، اور میرا چارج کون سا زیادہ ہوگا ول ڈیپینڈ اپون مائی کمیونٹی، بالکل ٹھیک، میری کمیونٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ بندوں سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے، بندہ سب سے زیادہ قریب اس کے فرض کو بجا لا کے ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل کی پابندی سے، نوافل کے اضافے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کنت سمع الذی یسمع بہ وابصرہ الذی یبصر بہ، کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا نا، وہ دیکھنا ہی چھوڑ گیا جو اللہ نے منع کیا تھا، اس نے وہ سننا چھوڑ دیا جو اللہ نے جس سے منع کیا تھا، اس کو سوائے اللہ کے کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ، اس سے بڑھ کے ڈاکٹر صاحب کیا ہو سکتا ہے؟ فَاذْكُرُونِی کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے یہاں کہ وہ محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اپنی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے، میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، میں تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں
भाग के उसकी तरफ अल्लाह अल्लाह सो ज़िक्र इलाही और रब के अहकामात उन पर अमल करना जो है ये हमारे लिए तज़किये का बाइस बनता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बगैर मोहब्बत रसूल में क्या चीज़ है कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इस हद दर्जे तक हो कि मैं अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दूं। जैसे अबू ज़र गिफ़ारी का कौल बुखारी में मिलता है 3 जगह, ईमान अफरोज़ कौल है। वो फरमाया करते थे अल्लाह मुझे आप पे कुर्बान करे या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझे आप पे कुर्बान करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हद दर्जा की निस्बत जब नसीब होती है तो मैं एक आखिरी आयत कोट करूँगा कि अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लज़ीना युजाहिद, जिन्होंने जाहदू लना, सॉरी वल्जज़ाकल्लाह, वल्लज़ीना जाहदू, जो मेरी बारगाह में स्ट्राइव करेंगे, एटमोस्ट एफर्ट करेंगे, पहला स्टेप उनका है। आगे फरमा रहे हैं लनहदियन्नहुम फीना सुबुलना, उनको अपनी तरफ लेके आना मेरी जिम्मेदारी। तो औलिया फरमाते हैं तसव्वुफ 2 कदम है, पहला नफ्स पे, दूसरे पे खुदा का। बेशक व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत हमारी ट्रांसमिशन जारी है और बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन भी हो रही है जिसमें हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। लेकिन अभी हम ट्रांसमिशन में एक कवाली जो है वो शामिल करना चाहेंगे जिसके लिए हमारे साथ आज कवाल मौजूद हैं सैफ मियादाद और कैफ मियादाद। तो इनसे गुजारिश करेंगे कि जनाब बिस्मिल्लाह करें।